بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بعض ایسی تدابیر ذکر کریں گے جن کو اختیار کرنا اسباب کے درجے میں تو ہے، تاہم ہر چیز اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان تدابیر سے اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائیں۔ ناظرین و سامعین، اس دنیا میں ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ اس پاکیزہ زندگی کے حصول کے لیے وہ نکاح والی زندگی کو اپناتا ہے اور ازدواجی زندگی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے کے بعد والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کی تمنا کے ساتھ والدین کو نرینہ اولاد کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ آج کل عام مشاہدہ ہے کہ گھروں میں اکثر بچیوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہوگی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بعض ایسی تدابیر ذکر کریں گے جن کو اختیار کرنا اسباب کے درجے میں تو ہے، تاہم ہر چیز اللہ کی مشیت سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ان تدابیر سے اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والے مستند واقعات اور وظائف سے آپ مستفید ہو سکیں۔ تو ناظرین، ان تدابیر میں سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ محمد نام رکھنا۔ متقدمین علماء نے لکھا ہے اور یہ مجربات میں سے ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہو اس وقت اس کا نام محمد رکھ دیا جائے تو وہ بچہ لڑکا ہی انشاءاللہ تعالی پیدا ہوگا۔ دوسری تدبیر علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ بشرا نام رکھنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال یا بشرا ھذا غلام، کسی کے ہاں لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ اپنی لڑکی کا نام بشرا رکھے، تو بشرا کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ تیسری تدبیر ہے وظائف کا پڑھنا۔ جو حضرات اولاد سے مایوس ہو چکے ہیں اور محروم ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ وظائف کا اہتمام کریں۔ ان وظائف میں سے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ جو شخص اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کا اہتمام رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ جناب سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا فرزند ان کو نصیب فرمایا۔ دوسرا مجرب وظیفہ یہ ہے کہ عورت کا خاوند یا کوئی دوسری عورت اس عورت کے پیٹ پر انگلی سے 70 بار دائرہ بنائے اور دائرہ بناتے ہوئے یا متینوں کا ورد کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس مبارک عمل کی برکت سے اسے لڑکا عطا فرمائیں گے۔ تیسرا وظیفہ اور عمل یہ ہے کہ شروع مہینہ حمل میں اگر عورت کی دائیں پسلی پر سورہ اعلیٰ لکھ دی جائے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ پوری سورت لکھ دیں تو انشاءاللہ تعالی اولاد نرینہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ چوتھا عمل اور وظیفہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیاض میں یہ عمل لکھا ہے کہ سورہ یوسف کو کسی کاغذ پر باریک باریک اس طرح لکھے کہ اس کے حروف نہ مٹیں، اور پھر اس کو منہ میں جامع کر کے کوئی خاتون اپنے پیٹ پر باندھ لے۔ جب تک وہ تعویذ اس کے پیٹ پر بندھا رہے گا انشاءاللہ تعالی اس کے ہاں اولاد لڑکا ہی پیدا ہوتی رہے گی۔ تو ناظرین، یہ وہ بعض تدابیر ہیں کہ جن کو اسباب کے درجے میں اختیار کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے قوی امید
امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے مسائل کو اعمال صالحہ کے ساتھ حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ ان اعمال کو مؤثر بنانے کے لیے، ان کو قابل تاثیر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ رزق حلال کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نئے ویڈیو پیغام کے ساتھ انشاءاللہ العزیز پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔